ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. جو ملتا ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ چلو یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, ہمارا کیا بنے گا. علی گوہر بلوچ صاحب, ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی, یہ غربت, یہ ملک کے حالات, یہ معیشت کی بندش, اور آپ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ مقننہ کے ذریعے, ایگزیکٹو کے ذریعے کس طرح سے عدالتی فیصلوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے. ساری کوشش اس کے اوپر ہے. کیا حاصل کر لیں گے سر؟ الیکشن تو ہونے ایک دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا صاحب آپ کی بھی بات سنی ہے اور بھٹی صاحب نے بھی مطلب ہے کافی تفصیل کے ساتھ بات سنی, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی خاموشی اور غور کے ساتھ میری طرح آپ نے بھی سنی ان کی باتیں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک عدلیہ کی بات ہو رہی تھی تو عدلیہ میں ہم ان 4 ججز کو میرا خیال ہے شامل نہیں کر رہے, نہ بھٹی صاحب کر رہے ہیں نہ آپ کر رہے ہیں, جنہوں نے کہ کلیئرلی اختلافی نوٹ دیا, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ون مین شو ہے. یہ میں نے نہیں کہا, بھٹی صاحب نے نہیں کہا, مسعود رضا نے نہیں کہا, یہ ان 4 ججز نے کہا جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم 4 ججز کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 ججز کے لیے پورے نظام کو لپیٹ دیں, پارلیمان کو لپیٹ دیں, الیکشن کمیشن کو لپیٹ دیں. اور اگر ہم اس بحران کا حل, اگر اس میں بدنیتی شامل نہ ہو اور اس میں اگر یہ چیز شامل, ایگو شامل نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جو ایک فل کورٹ بینچ کا مطالبہ تھا, میرا خیال ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور انکلوڈنگ ساری پارٹی, میرا خیال ہے کسی کے پاس جواب باقی نہ رہ جاتا اور اس ملک کی اکائیاں اور یکجہتی قائم رہتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران نیازی کے سہولت کار جو ہے, جس کے بارے میں کہ صدیقی صاحب جو جسٹس ہے انہوں نے بھی ایک مطالبہ کر دیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمان جو ہے کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی میرے گھر کا ادارہ یا آپ کے گھر کا ادارہ تو نہیں ہے نا, وہ بھی ایک آئین اور قانون کے مطابق اس پاکستان کا ادارہ ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے. ہم کیوں یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کی بالادستی قائم رہے, جس طرح سے کہ عدلیہ کی بالادستی قائم رہے, جس طرح سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم رہے. ہم سیاسی پارٹیز ہیں, ظاہر ہے سیاسی مفادات ضرور ہوتے ہیں, سیاسی ترجیحات بھی ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بار بار ایکسپوز ہو رہی ہے. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اس پارٹی کو سہولت کاری کی گئی اور ان کو کس طرح سے 2018 کے الیکشن جو ہے مطلب ہے کہ آپ نے موجودہ معاملے پر گفتگو کی ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, اب ذرا مجھے یہ سمجھائیے. وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. نہیں, ڈھکا چھپا ہوا کچھ نہیں ہے, اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے نا, اس لیے میں کھلے انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گفتگو جو آپ یہاں فرما رہے ہیں, عدالت میں آپ کے وکلا پہنچ کر یہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عدالت وہاں پر چیف جسٹس صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ یہاں آپ آئیں تو قانون کی بات کریں, آئین کی بات کریں. آپ کو اعتراض ہوگا 4 ججز پر, 3 ججز پر. سر اس کا کوئی قانونی حل نکال سکتے ہیں آپ, سیاسی حل اس کا نہیں نکال سکتے. عدالت نے تشریح کرنی تھی, عدالت نے تشریح کر دی, عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس پر عمل کرنا ہے. سر کوئی مفر اس پہ نہیں ہو سکتا, اور اگر مفر کریں گے آپ مقننہ کے ذریعے, آپ ایگزیکٹو کے ذریعے عدالتی فیصلوں کو رون دیں گے, تو یہ تاریخ بن رہی ہے. سر یہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے مسعود رضا صاحب, ہم 4 ججز کے عدالتی فیصلے کو مانتے ہیں, 3 ججز والے کو نہیں مانتے قانون اور آئین کے مطابق. سر آپ کے وکلا جا کے عدالت میں یہ بات نہیں کر رہے نا سر. میری گزارش سن لیں نا, عدالت میں کیوں نہیں بات کر رہی ہے والی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. عمران نیازی صاحب کی خواہش کے مطابق اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فار ایگزامپل الیکشن اس ڈیٹ کو ہوتے ہیں, یا ان کی خواہش کے مطابق وہ سپٹمبر میں چاہتے ہیں یا جولائی میں چاہتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں, پھر 90 دن کا آئین بھی وہ پھر آئین کلیئر ہو جاتا ہے, پھر آئین کو تحفظ مل جاتا ہے, پھر آئین نہیں ٹوٹتا, پھر آنکھیں بند کر کے جو مرضی آپ فیصلہ پھر عدالت سے جو مرضی کلین چیٹ لے لیں وہ بھی مل جاتی ہے. تو یہ کس قسم کے رویے؟ اس طرح سے عدالتی نظام چلے گا, اس طرح سے ہمارا سیاسی سر جی تو آپ یہ کریں گے کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, آپ کا جو مینڈیٹ اس وقت عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے,
وہ عوامی مینڈیٹ آپ کو اس قابل نہیں بناتا کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کر سکیں. آپ ہیل حجت کر رہے ہیں. اور سب سے بنیادی سوال یہی ہے, علی گوہر بلوچ صاحب آپ پارلیمنٹ میں بھی تقریریں کرتے ہیں, میں وہاں پہ بھی آپ کی تقریریں سنتا ہوں, میڈیا پہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں, لیکن آپ کے وکلا جب عدالت میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر بات چیت کو موقع دیجئے, سر ابھی جانے دیجئے, ابھی فیصلہ نہ سنائیے. سر آپ تو ٹائم تو آپ لوگ گین کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ٹائم گیم کریں گے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد مشکل ہوگا. دیکھیں بات یہ مسعود رضا کہ بات چیت کا والا دروازہ عدلیہ کی طرف سے کھلا ہے, چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کھلا ہے, ان کی ہدایت کے اوپر کھلا ہے کہ بات چیت کریں. اگر سر ان کا مشورہ تھا, تو مجرم, ان کا کوئی آرڈر نہیں تھا, کوئی آرڈر نہیں تھا, کوئی حکم نہیں تھا, مشورہ تھا. نہیں مطلب ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ سیاسی پارٹیز اپنی, تو سیاسی پارٹیز کی ڈائریکشن دینا واقعی عدلیہ کا کام نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. عدلیہ کا کام ہے قانون اور آئین کے. کیا آئین جو ہے وہ یہ نہیں کہتا, آپ آئین و قانون کو مان رہے ہیں. میری گزارش تو ایک سن لیں نا, میری چھوٹی سی گزارش سن لیں. اگر کیا آئین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے مطلب ہے کہ وہ تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو, کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہے کہ نگران حکومتیں ہوں اور وہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ مطلب الیکشن کروائیں. سر وہ اگلا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ تو مانے بھٹی صاحب کہ ایک فرد واحد کی خواہش کے اوپر, اس کی سیاسی چال کی طور کے اوپر اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور پھر عدالت. سر یہ باتیں ہیں نا, قانونی پوزیشن یہ نہیں ہے, قانونی پوزیشن یہ نہیں ہے بھٹی صاحب. کیا یہی قانونی پوزیشن ہے جو عدالت میں لی گئی ہے کہ ایک شخص کی بدنیتی کی وجہ سے ملک میں اس وقت یہ عدم استحکام موجود ہے, یا عدالت میں